آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیا کیا بتائیں گے، سب سے پہلے اس کی آپ سے ڈیٹیل میں بات کی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا کیا فارمولہ تھا کہ جو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آپ کو اس نے ارب پتی لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ ملک ریاض کی سب سے پہلے ہم آپ کو ہسٹری ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس مقام کے پہنچنے سے پہلے وہ بنیادی طور پر کیسی لائف گزار رہے تھے۔ آئیے اس کی آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ ملک ریاض 5 مرلے کے ایک مکان کے اندر رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہ مکان بھی کرائے کا تھا۔ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ جب ان کے ٹف اور ڈیفیکلٹ ان کے دن تھے تو اس کے دن میں سے ایک وقت ان کے پاس ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کر سکے۔ بڑی مشکل سے اور بڑی ٹف لائف وہ گزار رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے محنت کی، نئے نئے آئیڈیاز پہ کام کیا، اور اس کے بعد ایک ایسا آئیڈیاز اس نے ڈیولپ کیا کہ اس آئیڈیاز کی بنیاد پہ اس نے ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، اور ایسا نئے اور جدید طریقے سے کام کیا کہ ایشیا کا سب سے بڑا پراپرٹی آنر بن گیا۔ یعنی ایشیا کے اندر اگر کوئی پراپرٹی کا سب سے ہائی لیول پہ کام کر رہا ہے تو وہ ملک ریاض ہے، جس کی اس وقت ورتھ تقریباً سمجھو کہ 3,500 ارب اس کی ورتھ اس وقت ہے، اور پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 5.5 ارب سے 6 ارب بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ورتھ کیا ہے۔ پاکستان کا 5 امیر لوگوں میں سے اس کا ایک نام آتا ہے، یعنی پاکستان کے 5 امیر ترین لوگوں میں ایک آدمی ملک ریاض بھی ہے۔ تو آئیے اس کے فارمولے پہ عمل کرتے ہیں کہ ایسا کون سا اس نے کام کیا، ایسا کون سا اس نے آئیڈیاز ڈیولپ کیا کہ اس نے ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور اپنے آپ کو ٹاپ کلاس لوگوں کی فہرست میں شامل کر کے اس وقت پاکستان کے 5 امیر ترین لوگوں میں اس کا نام آتا ہے۔ اس کا آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں۔ میں بیسیکلی کام کرتا ہوں، میں نے بتایا کہ میں بیسیکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور میری اپنی ذاتی فرم بھی ہے، چارٹرڈ فرم بھی ہے۔ تو مجھے اتفاق ہوا کہ میں ملک ریاض صاحب کا آڈٹ کروں۔ میں آڈٹ کرنے کے لیے گیا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، تو وہاں ایک عجیب سا میں نے معاملہ دیکھا، اور میرے لیے وہ کافی ونڈرفل اور حیرت انگیز تھا۔ وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ جب ہم آڈٹ کر رہے تھے تو اس کے اندر 20% جو ہے وہ اس کا آڈٹ نہیں ہو رہا تھا، اور ملک ریاض کہتا تھا کہ 20% سائڈ پہ کر دو، باقی 80% کا آڈٹ کرو، یہ میرا پارٹنر ہے، اس کو میں نے دینے۔ ہمیں ظاہر بات ہے ہر چیز کو کلیئر کرنا تھا، اور معلومات لینی تھی کہ وہ ظاہر کدھر جانے کہاں جانے، کیونکہ پوری ہم نے رپورٹ بنانی تھی۔ جب زیادہ انسسٹ کر کے ہم نے ان سے معلومات کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں ہمیں بتایا گیا اور وہاں ہمیں انفارمیشن دی گئی جو میرے لیے کافی حیران کن ہے، کہ ملک ریاض جب بھی کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے، اور اللہ کو ہر کام میں اپنا پارٹنر بناتا ہے بزنس میں، اور اس کا 20% شیئر ہوتا ہے۔ تو اس نے اللہ کو پارٹنر بنایا ہوا ہے، اور 20% اس کا شیئر ہے، جس کی وجہ سے وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے زیادہ انسسٹ کیا، اور ظاہر بات ہے آپ کی اکاؤنٹس کی فیلڈ ہے، جب تک آپ کو معلومات نہیں ہوگی تو آپ پراپر طریقے سے حساب کتاب نہیں کر سکتے، اس لیے بتانا مجبوری تھی، ادروائز وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ ملک ریاض پہ بڑا ٹف اور بہت ہی ایک خراب ٹائم بھی آیا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ بڑا پرسکون تھا، اس کے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جب اسے وجہ پوچھے گی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بڑے پرسکون ہو، آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے جب کہ آپ کے حالات بڑے ٹف جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا کیونکہ پارٹنر اللہ ہے، میرے بزنس کا پارٹنر میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، تو ڈیفینیٹلی بات ہے یہ بزنس اس کا بزنس ہے، وہ خود اس کو سنبھال لے گا، مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ان کی ہسٹری دیکھیں ملک ریاض کی، تو اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 70 کروڑ روپیہ پر منتھ لوگوں کے، غریب لوگوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے، اور تقریباً 80 سے 85 کروڑ روپیہ دسترخوان کی صورت میں وہ غریب لوگوں کو کھانا کھلانے پہ لگا دیتا ہے۔
اور پچھلے 12 سال سے یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اگر کوئی غریب ہے اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے مہنگے علاج جس میں ٹرانسپلانٹ کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے علاوہ گردوں کا سسٹم ہے، اس کے علاوہ کڈنی کا سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ باقی ہارٹ کا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مہنگے ترین علاج غریبوں کا فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی بات ہے، ایسا پرسن جو اس قسم کے کام کر رہا ہو اور اللہ کو اس نے پارٹنر رکھا ہو اور سب سے پہلے اللہ کا حصہ وہ نکالتا ہو، تو ڈیفینیٹلی بات اس کا کاروبار کیسے فیلئر ہو سکتا ہے. دوسری میں مثال دے دوں گا جنید جمشید صاحب کی. جنید جمشید صاحب نے اپنا کام شروع کیا اور جے ڈاٹ کے حوالے سے اپنا ایک برانڈ بنایا جو بڑا مشہور برانڈ ہے، جو گارمنٹس کا سب سے بڑا پاکستان کے اندر برانڈ موجود ہے. اسے بڑا کوئی برانڈ نہیں ہے. وہ بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو 33% شیئر ہولڈر رکھتے ہیں جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اتنا ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے، اتنا ان کو پیسہ ملتا ہے، اتنا پیسہ ملتا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا ہے، ان سے حساب کتاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جنید جمشید صاحب جب زندہ تھے تو وہ بتاتے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے جان بوجھ کے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، ایک آئیڈیا لگانے کے لیے، کہ میں نے ایک اور اپنا سیٹ اپ بنایا. جب نیا اپنا میں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کی تو اس کے اندر میں نے اللہ کو پارٹنر نہیں رکھا، تو وہ میری پروڈکٹ بہت بری طرح مارکیٹ کے اندر پٹ گئی. لیکن جس پروڈکٹ میں نے اللہ کو اپنا پارٹنر رکھا، وہ بزنس اتنا زیادہ اس نے گروم کیا اور اتنا زیادہ وہ بزنس بڑھا کہ ڈے بائی ڈے وہ بڑھتا ہی گیا. اتنا بڑا کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا، اور میری ایکسپیکٹیشن سے کئی گنا زیادہ وہاں مجھے پرافٹ ملا. اس کے علاوہ ایک احسن صاحب ہے، وہ کام کرتے ہیں جینس کے اوپر، لاہور میں ہوتے ہیں. ان کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پارٹنر بنایا ہوا ہے. تو ان کے بزنس کا یہ حال ہے کہ ان کا بزنس بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے. یہ تو ہو گئی پاکستان کی مثالیں. اب دنیا کی ایک مثال دیتے ہیں اور پھر دین کی آپ کو 2 مثالیں اور دیں گے. بل گیٹس بہت بڑا نام ہے، اس نام کو کون نہیں جانتا. بزنس ٹائکون ہے، بزنس کے حوالے سے بہت ہی ٹاپ کلاس قسم کا انسان ہے. اس سے زیادہ بزنس کوئی نہیں جانتا، اور اس سے زیادہ امیر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا کا امیر ترین شخصوں میں ایک شخص ہے. وہ 70% ڈونیٹ کرتا ہے اپنا، اور وہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جتنا وہ ڈونیٹ کرتا ہے اسے ڈبل اور ٹرپل گنا اس کو واپس ہو کے ملتا ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ میری ذات کے لیے 1% خرچ کرتے ہو تو میں کم از کم آپ کو 10 گنا اس کو انکریز کر کے دے دیتا ہوں. تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کے لیے خرچ کرے اور اس کے بعد اس کو ریٹرن نہ ملے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ ونڈرفل اور بہترین قسم کے آئیڈیاز ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ان آئیڈیاز کی روشنی میں آپ اپنی لائف کو اور اپنی فیوچر کو بہترین بنا سکتے ہیں اور کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ بہترین قسم کے آئیڈیاز اور بہترین قسم کے بزنس پلان جاننا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو بر وقت طور پر اور لیٹسٹ اور بہترین آئیڈیاز ملتے رہیں، اور آئیڈیاز کی روشنی میں آپ اپنے فیوچر کو بہترین کر سکیں اور امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں. تو لازمی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے بعد بڑھتے ہیں. دنیا کی بات تو ختم ہو گئی ہے، اب دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور کے اندر ایک آدمی تھا، کبھی اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. وہ کافی اپنی لائف سے بیزار تھا، تنگ تھا. ایک دن وہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے متعلق اللہ تعالیٰ سے بات کر لینا کہ جو بھی میرے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ایک دفعہ ہی دے دے، تاکہ جو ہے نا میں اس کے حوالے سے اپنی مینج کر سکوں. کیونکہ روز کبھی بھوکا ہوتا ہوں، کبھی بھوکا کھانا کھاتا ہوں، کبھی نہیں کھاتا ہوں، تو مجھے مسائل ہے. تو جو بھی میرے نصیب میں لکھا ہے مالک پوری لائف کا مجھے ایک دفعہ ہی دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نصیب میں لکھا ہوا رزق تھا ان کو دے دیا. کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کا گزرنا ہوا تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ کم از کم
1000 2000 آدمی وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، لنگر خانہ کھلا ہوا ہے، پوری دنیا کھانا کھا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کے تو حالات بڑے خراب چل رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو کہا ہو کہ مجھے وہ دے دیں تاکہ میں اپنی لائف کو تھوڑا بہتر بنا سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، یہ بڑے کاؤنٹیبل بات ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنے حصے کا کھانا کھاؤں اور میرے اڑوس پڑوس جتنے لوگ غریب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھانا نہ کھائیں اور وہ بھوکے رہیں۔ تو میں نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے جب تک ہے ہم سب مل کے کھانا کھا لیتے ہیں، اور جب ختم ہوگا تو پھر باقی دیکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کے رزق کے اندر دن دگنی اور رات چگنی اضافہ ہوتا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وجہ پوچھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا بہترین قسم کا اس کو جواب دیا، کہا کہ وہ میرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنے حصے کا کھانا میرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو میں ریٹرن نہ کروں، اور ریٹرن بھی ایسے نہیں کروں گا کہ جتنا اس نے لگایا اتنا ریٹرن کروں۔ میری جو ہے نا وہ شان کے خلاف ہے۔ میرا فارمولہ یہ ہے کہ میری ذات پہ اگر کوئی 1% لگاتا ہے تو میں اس کو 10 گنا بڑھا کے اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کریں کہ جو بھی ہم بزنس کر رہے ہیں، جو بھی ہم جاب کر رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس میں ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا، رشتہ داروں کا اگر حصہ اس میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس رزق کے اندر دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک میرا اپنا پرسنل اوپینین تھا کہ مجھے پرابلم ہو رہی تھی، میں اپنا ذاتی آپ کو واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے پرابلم ہو رہی تھی کہ میرے جو حالات تھے وہ دن بدن ڈاؤن فال کی طرف جا رہے تھے، بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ تو مجھے بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ پوری محنت کے باوجود، پوری کوشش کے باوجود میں ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جب ریسرچ کیا اور کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے پوچھا تو اس نے مجھے ایک بڑا زبردست قسم کا آئیڈیا اور زبردست قسم کا جواب دیا۔ وہ یہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں، اپنے جو ہے وہ بزنس کے اندر غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا اور رشتہ داروں کا، ایسے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کا حصہ رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نواز دے گا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا۔ میں نے اس چیز کو یوٹیلائز کیا اور الحمدللہ یہ بات کہنے والی نہیں ہے کہ واقعی میرے رزق کے اندر دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی۔ اسی طرح اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کو اگر اپنے ساتھ پارٹنر بنا لیں گے تو آپ خود بتائیں کہ جس کاروبار کا اللہ پارٹنر ہو کیا وہ کاروبار فیل ہو سکتا ہے؟ جس کاروبار کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کے چلائے اور اللہ تعالیٰ کی پوری آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، کیا وہ آپ فیل ہو سکتے ہو؟ تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا کاروبار کیسے بڑھتا ہے۔ جنید جمشید کی طرح، ملک ریاض کی طرح، بل گیٹس کی طرح آپ کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔